صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صلہ رحمی کے بارے میں حضور کے کچھ فرمان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابن حبان اور بہقی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بہتر انسان کون سا ہے؟ یعنی اس دنیا کے اندر جو عزت اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے بہتر انسان ہے وہ کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی جو شخص رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بہتر اور انتہائی خوبصورت خامیوں کا حامل شخص ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص زیادہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے اور چھوٹوں پر شفقت اور محبت کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان ہے۔ اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے وہ شخص بھی سب سے بہتر انسان ہے۔ اور اسی صلہ رحمی کے بارے میں ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اچھی چیزوں کی وصیت فرمائی، اور وہ یہ ہیں کہ میں اپنے سے اوپر والوں کا نہیں بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں۔ یعنی کہ جو شخص عزت اور مقام، مرتبے اور مال و دولت کے لحاظ سے مجھ سے اوپر ہے، میں اس کو نہیں بلکہ جو شخص مجھ سے عزت اور مقام اور مال و دولت کے لحاظ سے نیچے ہیں میں ان کو دیکھوں، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے احساس ہو کہ جو لوگ مجھ سے نیچے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کیسا معاملہ فرما رہا ہے۔ اور میں یتیموں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، یعنی جس کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہوں ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش اور ان کے قریب رہوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ میں صلہ رحمی کروں، یعنی اگر میرے رشتہ دار، میرے گھر والے، میرے دوست، عزیز و اقارب مجھ سے پیٹھ پھیر جائیں، مجھ سے جو ہے نا اختلافات کی بنا پر، کچھ مجبوریوں کی بنا پر یا کچھ انا کی غرض سے مجھ سے پیٹھ پھیر جائیں، تو میں اللہ تعالیٰ کے یعنی میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ کروں۔ اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈروں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا اور حضور کے جو فرمان ہیں ان کو بیان کرنے میں اور سچی بات کہنے میں کسی سے نہ ڈروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سب سے پہلے ہے، حضور کا فرمان سب سے پہلے ہے، ان چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے میں اپنی زندگی کو گزاروں۔ اور آخر میں فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا رہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ کلمات جو ہیں یہ جنت کا خزانہ ہیں، جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے وہ شخص جنت کا خزانہ پا لیتا ہے۔ آخر میں طبرانی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شہروں کو آباد رکھتا ہے، اس قوم کے شہروں کو ہمیشہ آباد رکھتا ہے اور اس کے مال کو ہمیشہ بڑھاتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شہروں کو ہمیشہ آباد رکھتا ہے اور اس کے مال کو ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہے جب سے انہیں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کی طرف ناراضگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس قوم کی صلہ رحمی کی وجہ سے، یعنی وہ قوم ایسی ہے کہ وہ ہر اپنے بیگانے کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی والا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔